میں نے کہا یار لمبے چوڑے دلائل چھوڑ دو، مجھے ایک بات کا جواب دے دو، شیطان مردود ہے؟ کہا مردود ہے۔ جہنمی ہے؟ کہا جہنمی ہے۔ وہ دشمن ہے؟ کہا دشمن ہے، اللہ کا بھی، بندوں کا بھی، نبیوں سب کا دشمن ہے۔ اچھا میں نے کہا بتاؤ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ کہا وہ تو زندہ اور قیامت تک کے لیے زندہ ہوگا۔ اور میں نے کہا بدبختو مجھے یہ تو بتاؤ جو دشمن ہے رب کا بھی، بندوں کا بھی، پیاروں کا بھی، وہ تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، ولی تو ہوتا ہی دوست ہے۔ اگر دشمن زندہ ہے تو دوست کیوں نہیں زندہ ہے؟ شر پھیلانے والوں کو علم بھی ہے، اطلاع بھی ہے، بندے کا مشاہدہ بھی ہے، شعور بھی ہے، اور جو خیر کے نمائندے ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کراچی میں یوں ہوا، نیو کراچی میں ہمارے ایک دوست تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ خاص بڑے مزیدار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں ایک چلا گیا کے ساتھ، تو کہنے لگے شاہ صاحب وہ صبح سے لے کر شام تک بولے شیطان بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ انسان کی رگ میں گھس جاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو کہا میں شام کو گیا، میں نے کہا ملا جی اپن کس پارٹی کے ہیں؟ اللہ، ملا جی اپن کس پارٹی کے ہیں؟ تو اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا صبح سے لے کر شام آپ شیطان کی بات کر رہے تھے۔ تو کہا کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں شیطان بڑا طاقتور ہے۔ تو کہنے لگا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے وہاں مظفر شاہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بڑا طاقتور ہے۔ وہ کہتے جی علی بڑا طاقتور ہے، کہتے نہیں نہیں بیٹا وہ شرک ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا نانا کے ذکر سے توحید بچے گی؟ یعنی شیطان کی طاقت میں کو تسلیم کرنے میں، اس طاقت شر کو تسلیم کرنے میں شرک نہیں ہو رہا، خیر کے نمائندوں میں ہو رہا ہے۔ یعنی نظر بد سے بچو، کیونکہ نظر بد زندے کو قبر میں گرا دیتی ہے۔ تو جب بد کی تاثیر یہ ہے خیر میں نہ ہوئی، تو اللہ تو کہہ رہا ہے لاغلبن انا ورسولی، شر کچھ بھی کر دے میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔